الشفا ہسپتال میں اسرائیلی فوج کا سرچ آپریشن، مضبوط قوت کی غزہ میں موجودگی ضروری ہے، اسرائیلی صدر۔ امریکہ اور چین کے صدور کا ملاقات میں کئی امور پر اتفاق، بعض پر اختلاف برقرار۔ یروشلم میں چیک پوائنٹ پر حملہ کرنے والے 3 مسلح افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد حماس کو دوبارہ ابھرنے سے روکنے کے لیے مستقبل قریب میں ایک مضبوط قوت کو غزہ میں رہنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پر قبضہ کرنا ایک بڑی غلطی ہوگی۔ جمعرات کو فائنینشیل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ اگر ہم غزہ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر اسے کون سنبھالے گا، ہم کوئی خلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اس جگہ کو دوبارہ دہشت گردوں کے اڈوں کے طور پر نہیں دیکھنا چاہے گا۔ اسرائیلی صدر کے بقول حکومت بہت سے ایسے آپشن پر غور کر رہی ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کو کس طرح چلایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے امریکہ اور خطے میں ہمارے ہمسایہ ملکوں کا بھی کردار ہوگا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ تعلقات میں کشیدگی کو ختم کرنے، غیر قانونی نشاور ادویات کی روک تھام کے اقدامات اور فوجی روابط دوبارہ قائم کرنے کے لیے عمومی معاہدوں پر متفق ہوئے ہیں۔ دونوں صدور کے درمیان یہ ملاقات 1 برس بعد ہوئی ہے، تاہم معاشی مسابقت اور عالمی سلامتی کے لیے خطرات کے حوالے سے اختلافات برقرار رہے۔ ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کی سالانہ کانفرنس کی سائیڈ لائن پر اس میٹنگ میں صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے درمیان بات چیت بحال ہوگی۔ صدر بائیڈن نے تائیوان کے گرد بڑے پیمانے پر فوجی نقل و حرکت کے لیے چین کے اقدامات پر تنقید کی۔ دوسری جانب شی جن پنگ نے جو بائیڈن کو بتایا کہ ان کا تائیوان پر حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ صدر بائیڈن نے چین کے صدر سے یہ بھی کہا کہ وہ ایران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ واضح کریں کہ تہران اور اس کے اتحادی ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جس کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ مزید پھیل جائے۔ بستی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی رات بھر کی گئی فضائی بمباری میں ہلاک ہونے والے 28 فلسطینیوں کی اجتماعی نماز جنازہ دار البلاح کے الاقصی ہسپتال میں ادا کی گئی، جہاں قریبی پناہ گزین کیمپوں میں منہدم عمارتوں اور ملبے سے بھری گلیوں سے لاشوں کو نکالنے کے بعد لے جایا گیا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے ہسپتالوں، اسکولوں اور مساجد پر ہو رہے ہیں اور رہائشی محلوں کے وسیع علاقے کو تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ جمعرات کو یروشلم کے قریب ایک چیک پوائنٹ پر حملہ کرنے والے 3 مسلح افراد کو سیکیورٹی فورس نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس دوران 6 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے سربراہ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حملہ آوروں کے پاس اسرائیل میں کسی بڑے حملے یا قتل عام کے لیے گولہ بارود موجود تھا۔ اسرائیل اور حماس جنگ کے آغاز کے بعد سے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں کشیدگی اور تشدد میں ڈرامائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک تازہ ترین سروے کے مطابق اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ کے بارے میں امریکی عوام کی رائے میں تبدیلی آئی ہے اور غزہ میں انسانی بحران کے دوران زیادہ تر امریکی اب یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اس تنازع میں جنگ بندی کرنی چاہیے اور امریکہ کو ایک غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نتائج کے مطابق اسرائیل کی حمایت میں کمی امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کے حامیوں، خاص طور پر عمر رسیدہ لوگوں میں پائی گئی ہے۔ تقریباً 3/4 ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی نصف تعداد غزہ میں جنگ بندی کی حامی ہے۔ اس کے علاوہ سروے میں شامل تقریباً 68% نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اسرائیل کو جنگ بندی کا اعلان کر کے مذاکرات کرنے چاہیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور مالدیپ کے منتخب صدر محمد معیزو نے رواں ہفتے منصب سنبھالنے کے بعد اپنے ملک سے بھارتی فوج کو نکالنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ خطے میں توازن کی تشکیل نو نہیں چاہتے اور بھارتی فوج کے مالدیپ سے نکلنے کے بعد اس کی جگہ چین کی فوج نہیں لے گی۔ محمد معیزو کا کہنا تھا کہ انہیں بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کو ہٹانے کا مینڈیٹ حاصل ہے، جو بھارت کی جانب سے مالدیپ کی وسیع سمندری حدود کی نگرانی کے لیے دیے گئے 3 طیاروں کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ AFP کو انٹرویو میں مالدیپ کے صدر کا کہنا تھا کہ مالدیپ ایک بہت چھوٹا ملک ہے، اس لیے جیو پولیٹیکل مسابقت میں پڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔